اور یہ سب مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نویں درس میں پڑھائیں گے مصحف فاطمہ کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ نے غور کیا ہو تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے۔ اس کا جواب اگر خلاصے طور پر لیا جائے اور دیکھا جائے تو مصحف فاطمہ اس الہامی مجموعے کو کہا جاتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے حضرت فاطمہ تک پہنچے ہیں، یعنی جو جناب فاطمہ زہرا نے فرشتوں کے ذریعے جو گفتگو کی ہے، فرشتے آ کر کے آپ کی دلجوئی کرتے تھے، آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے، تو اسی گفتگو میں بہت ساری باتیں یہ غیب کی بتا جاتے تھے، تو اس کو جناب فاطمہ زہرا نے کیا کیا ہے، یکجا کیا، اکٹھا کیا، اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ سے۔ اسی لیے وہ کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو کیا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک لقب محدثہ کا مطلب یعنی فرشتوں سے گفتگو کرنے والی، بات کرنے والی کون تھی؟ شہزادی فاطمہ زہرا۔ یہ کب زیادہ وہ ہوا ہے؟ یعنی جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی آپ کا تو آپ کی دلجوئی کے لیے اور آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے فرشتے آتے تھے اور آپ سے کیا کرتے تھے؟ باتیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جس پہ آپ ذرا سا وہ کیجیے گا۔ تو مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس الہامی مجموعے کو کہا جاتا ہے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچا، اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں تحریری صورت میں محفوظ کیا ہے، یعنی آپ بتاتی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام اسے نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن بہشت میں پیغمبر اکرم کا مقام، یعنی جنت میں پیغمبر کا مقام کیا ہوگا، ان کی منزلت کیا ہوگی، ان کا رتبہ کیا ہوگا، اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جیسے موضوعات اس کتاب کا حصہ ہیں۔ یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، پیغمبر کا مقام ہے، رتبہ ہے، آنے والے حوادث ہیں، اور قیامت تک بہت ساری پیشن گوئیاں اس کتاب کے اندر، اس مصحف میں کیا ہیں، پائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کے شیعہ امامیہ کی طرف، شیعہ امامیہ سے اچھا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو شیعہ ائمہ کی طرف، یعنی چونکہ جناب فاطمہ زہرا سے وہ ہوا مولا کائنات تک، مولا کائنات سے حسن حسین الی آخر، اور آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے آخری امام کے پاس موجود ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ان معصوم ہستیوں کے علاوہ اس کتاب تک کسی اور کو رسائی حاصل نہیں ہے، اور بعض علماء اہل سنت مدعی ہیں کہ شیعہ مصحف فاطمہ کے نام سے ایک اور قرآن رکھتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین نیز شیعہ علماء نے ہمیشہ اس بات کی نفی کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ مصحف فاطمہ قرآن کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، اور شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ذرا سا تمہیں ہم یہاں پر ایک کنفیوژن اور کلیئر کر دیں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں آ جائے۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کے یہاں زیادہ تر اعتراضات اس چیز پر ہوتا ہے کہ شیعوں کے یہاں 40 پارے ہوتے ہیں، شیعوں کے یہاں 40 پارے ہوتے۔ یہ 40 پارے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ دو جگہ پر ان کو کنفیوژن ہوا ہے، جبکہ اس کو ہمارے ائمہ نے اس کی تردید کی ہے۔ ایک وہ کہ جیسے مولا کائنات نے پیغمبر کی وفات کے بعد یا پیغمبر کی شہادت کے بعد آپ نے یہ کہا تھا
کہ میں اس وقت تک اپنی رضا کو اپنے دوست پر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ چیزیں اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں کتابوں میں، اس کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ لے کر کے آئے مجمع میں، اور لوگوں سے کہا، اور اس کا مجمع اتنا تھا کہ اونٹ کے اوپر لاد کر کے لائے تھے، اور اس میں جو تھا شان نزول تھا، تعویلیں تھیں، اس کے اندر اور بھی بہت سارے چیزیں، جیسے اس کو کہا جائے جس میں کنفیوژن پایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ذہن میں ہے آپ کے؟ محکمات اور متشابہات، یعنی وہ چیزیں جس کے اندر کنفیوژن زیادہ پایا جائے وہ۔ اس کے علاوہ شان نزول تھی، شان نزول کے علاوہ جائے نزول تھی، کس کے بارے میں تھی، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت نے کس کی فضیلت کو بیان کیا، یعنی مختلف طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مولا کائنات نے چھوڑا نہ ہو، سب کو یکجا کیا اور امت کے سامنے لے کر کے آئے، اور جب امت کے سامنے لے کر کے آئے تو امتیوں نے یہ کہہ کر کے منہ موڑ لیا کہ ہمیں آپ کے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے اس قرآن کو واپس لے جا کر کے اپنے گھر کے اندر چھپا دیا، اور یہ کہا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ابن عباس کی اگر روایت ذہن میں میرے ہو تو ابن عباس نے بار بار یہی کہا، علی وہ قرآن ہمیں دکھا دیے، کہا اب کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اگر یہ علی کا جمع کیا ہوا قرآن لے لیتے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں کتنی آیتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں، اور یہ جو بنی امیہ اور فلاں اور دمک اور کون کون سے ہیں، ان کے لیے کون کون سی آیتیں ہوتی ہیں، جو موقع محل ساری چیزیں، تو اس لیے انہوں نے نہیں لیا۔ تو اب جب علی نے چھپا دیا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کے پاس کتنا ہے، 40 پارے کا ہے، چونکہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 40 پارے کا قرآن کس کے یہاں ہوتا ہے؟ وہ تو وہی ہے جو پیغمبر کے یہاں۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے شان نزول کو نہیں لیا، وہ تفسیر تھی، اس میں تعویلیں تھیں اور بھی دیگر چیزیں تھیں، محکمات متشابہات چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی جو ان کو کنفیوژن ہوتی وہ ہے مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ کے بھی الگ الگ نام ہیں، کہ جس کو لوگوں نے یہی کہا کہ ان کے یہاں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے جس کو کہا گیا ہے مصحف فاطمہ، تو یہ بعد میں کیا گیا، کہتے ہیں ایک کتاب اور ہے مصحف کے نام سے، چونکہ اس وقت مصحف کو قرآن کہا جاتا تھا، مصحف کو قرآن کہا۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟ مصحف اسے کہتے ہیں یعنی جو چیز دو جلدوں کے درمیان قرار دی جائے اسے کہتے ہیں مصحف، صحیح ہے؟ تو اس لیے ان لوگوں نے اس کو بھی وہ کیا کہ ان کے یہاں قرآن الگ ہے، جبکہ ہمارے یہاں قرآن الگ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے یہاں قرآن ہے یا ہمارے یہاں، یہ ایران وغیرہ عراق وغیرہ میں کہیں پر بھی آپ چلے جائیے دیکھیے تو کہیں پر قرآن ہم لوگوں سے جدا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ہم لوگوں سے قرآن جدا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی انہوں نے کنفیوژن کیا کیا، کریٹ کیا، اور جب انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ یہ مصحف فاطمہ جو ہے یہ قرآن ہے جس کو شیعوں نے چھپا رکھا ہے، جبکہ شیعہ علماء نے بار بار اسی چیز کو کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کی ہوئی گفتگو ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اب آئیے اس میں مصحف فاطمہ کے بارے میں جو چیزیں ڈیٹیل میں ملتی ہیں وہ جانتے کیا ملتی ہیں؟ وہ یہی کہ احادیث کے مطابق پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد فرشتے حضرت فاطمہ پر نازل ہوتے تھے، بعض احادیث میں اسے اللہ کا بھیجا ہوا، جبکہ بعض دوسری احادیث میں اسے جبریل قرار دیا گیا، اور علامہ ملسی ان دونوں قسم کی روایت کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دونوں نام ایک ہی فرد پر اطلاق ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا سے مراد وہی جبریل ہے، یعنی جو یعنی اس کو لے کر کے آئے تھے، نہ پیغمبر خدا جس کی دلیل
بھی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ملائکہ اور جبریل بھی رسول اللہ کا اطلاق رائج اور موسوم ہے۔ یہ الگ الگ جملے یعنی اس کتاب کے بارے میں کیا کیے گئے ہیں؟ بیان کیے گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مطلب یہ فرشتے آ کر کے شہزادی سے گفتگو کرتے تھے، اور انہی کی گفتگو کو شہزادی بیان کرتی تھیں، اور مولا کائنات اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایک اعتراض کیا، اعتراض اس چیز میں کیا کہ صاحب پیغمبروں کا، ہمارے آخری پیغمبر کے جانے کے بعد فرشتوں کا آنا جانا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو اب جب پیغمبروں یعنی فرشتوں کا آنا جانا آخری پیغمبر کے بعد بند ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فرشتے اتر رہے ہوں اور آ رہے ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو کرنے کے لیے؟ تو اب یہاں پر دیکھا جائے تو انبیاء کے علاوہ بعض انسانوں پر الہی فرشتوں کا نزول اور خدا کے ساتھ ان کے رابطے کا برقرار ہونا امکان پذیر ہے۔ جیسے جناب مریم پر یعنی جسے روح القدس کہا گیا ہے، وہ اترے یا نہیں اترے؟ ان سے ہم کلام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اس کے بعد جناب مریم سے باتیں کی، اور اس کے بعد جب کھانے پینے کی باتیں ہوئی، کہا مریم تم نکلو اور اب اس چیز کو ہلاؤ، درخت کو، اور جو کھجوریں گریں گی اس کو تم کھانا، الآخر اور بہت سی ساری گفتگو۔ اب یہاں پر ایک روایت ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیش کرتے ہیں، جس میں آیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت فاطمہ کو خدا کی جانب سے منتخب ہونے، آپ کی طہارت اور پاکیزگی اور عالمین کی عورتوں پر آپ کی برتری کو بیان کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے اور سجدہ کرنے کا کہا۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ یعنی کس کے لیے کہا؟ جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہا گیا، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا پنجتن میں سے ایک ہیں، اور یہ انوار خمسہ ہی ایسے ہیں جن کے سامنے فرشتوں نے اپنے سر جھکائے ہیں۔ صحیح ہے، فرشتوں نے اپنے سر جھکائے ہیں۔ فاطمہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک یہ کہ حضرت فاطمہ نے حضرت مریم کی برتری کے حوالے سے سوال کیا، تو فرشتوں نے جواب دیا حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں، جبکہ خدا نے آپ کو ابتدائی خلقت سے لے کر قیامت تک کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی جو بیوی مریم ہیں وہ اپنے زمانے کی عورتوں تھی، لیکن آپ پورے عالمین کے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اس مصحف فاطمہ میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ احادیث کے مطابق مصحف فاطمہ نہ قرآن ہے اور نہ احکام، یعنی نہ اس میں حلال اور حرام پر مشتمل کوئی کتاب ہے، بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے حوادث اور واقعات کے بارے میں خبر اور آگاہی ہے۔ مصحف فاطمہ میں کیا کیا ہے؟ تو ایک تو نہ یہ قرآن ہے، نہ احکام الہی حلال و حرام ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے؟ بلکہ آئندہ کے حوادثات و پیشن گوئیاں ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ایک روایت اور کہتی ہے، بعض روایت کے مطابق پیغمبر کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ بہت اداس رہتی تھی۔ اس موقع پر جبریل آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے، اور بہشت میں آپ کے والد گرامی پیغمبر اکرم کے مقام مرتبے سے آپ کو آگاہ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آئے گا یا آتا ہے اس کو کیا کرتے تھے؟
بتاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت فاطمہ کی جبریل کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں جو گزارشات موصول ہوئی ہیں ان میں سے چند چیزیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جبریل اور جناب فاطمہ کے درمیان گفتگو کا خلاصہ۔ نمبر 1، پیغمبر کی رحلت پر تعزیت و تسلیت اور پرسہ داری پیش کرنا۔ دوسری چیز یعنی پیغمبر کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔ تیسری چیز مستقبل میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات سے آگاہی۔ مستقبل میں پیش آنے والے حوادث و واقعات سے آگاہی۔ چوتھی چیز امت محمدی پر حاکم ہونے والے فرمان رواؤں کے متعلق معلومات، نام ان کے اور ان کے والد کے۔ امت محمدی پر حاکم ہونے والے فرمان رواؤں کے متعلق معلومات۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز جانتی ہیں اس میں کیا تھی؟ انبیاء ما سلف یعنی جو گزشتہ انبیاء تھے اور انبیاء ما سلف اور گزشتہ اور آئندہ کے مومنین اور کافروں کی داستانوں سے آگاہی۔ یعنی اگر خلاصہ کیا جائے مصحف فاطمہ میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ 5 چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو روایتوں سے اور بھی چیزیں ملتی ہیں وہ یہی کہ امامت کی نشانیاں کیا کیا ہے، یہ مصحف فاطمہ میں ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی مصحف فاطمہ میں ایسے حقائق ہیں جسے خدا کے فرشتے نے حضرت فاطمہ پر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے اور نازل کیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر کے جو چیزیں ہیں وہ آخری زمانے کے حوادث، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی، آپ حکومت کیسے کریں گے، اور آپ اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے کیسے بھریں گے۔ اب اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک اور روایت ہے کہ محدثین کی ایک محفل میں امام
सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते। मुहद्दिसीन में से किसी ने अब्दुल्ला बिन हसन की जानिब से जो बनी हसन की इमामत का इद्दा करने की तरफ इशारा है, इमाम सादिक़ से कुछ मतालिब के बाद फरमाया, खुदा कसम अपने सीने पर हाथ रख कर, यानी असरार नबुव्वत, पैगंबर की तलवार और ज़रा हमारे पास है, खुदा कसम मुसफ़ फ़ातिमा हमारे पास है। यानी क्या मतलब, यानी ये वो चीज़ें हैं, यानी छठे इमाम ने बयान करना चाहा और ये कहा कि जो इमामत के राज हैं, जो नबूवत के राज हैं, जो फ़ातिमा के जमा की हुई मुसफ़ फ़ातिमा है, वो ये सब हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हम पढ़ा देते हैं और इसकी गुफ्तगू चूँकि हम बहुत डिटेल में मुसफ़ फ़ातिमा को नहीं बयान करना चाहते, ताकि जो ख़ाहरान यानी इसको अपना उन्वान बनाना चाहती हों, तो एक मुख्तसर और मुफ़ीद जो काबिल फ़हम गुफ्तगू हो, उसे क्या कर सकती हैं, समझ सकती हैं। अब इसी पे एक सवाल और, यानी अहले सुन्नत का एतराज़, यहाँ पर इमामत की निशानियाँ, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये हमने मुसफ़ फ़ातिमा पर अहले सुन्नत का एतराज़, ये देखते हैं इन्होंने क्या कहा, अहले सुन्नत के बाज़ अकाबरीन शिया पर ये तोहमत लगाते हैं कि उनके पास एक और कुरान मुसफ़ फ़ातिमा के नाम से मौजूद है। अब यहाँ पर अल्लामा अस्करी लिखते हैं कि अहले सुन्नत के मुसन्निफ़ीन मकतबे अहले बैत के पैरोकारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि उनके पास मुसफ़ फ़ातिमा नामी एक और कुरान है, क्योंकि उस किताब का नाम मुसफ़ फ़ातिमा है, जबकि सद्र इस्लाम में कुरान को क्या कहा जाता था, मुसहफ़ कहा, जैसे भी हमने इससे पहले बताया ना तुम्हें। दूसरा एतराज़ जो अहले सुन्नत बयान करते हैं वो ये कि ऐसी किताब पर अक़ीदा रखना ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे से हम-आहंग नहीं है। यानी दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती हैं, दोनों चीज़ें में तालमेल नहीं पाया जाता है, कि मालूम लिया जब ख़त्म नबुव्वत हो गई, पैगंबर आखिरी पैगंबर थे और उसके बाद जब कुरान की आयत आ गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो अब इसके बाद मुसफ़ फ़ातिमा का क्या मतलब होता है? ये एक एतराज़ अहले सुन्नत ने इसको क्या किया। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि क्या कहा कि ये ख़त्म नबुव्वत को ज़ीर सवाल करार दे दी, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत से मुराद ये है कि पैगंबर इस्लाम की रिहलत के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया और आपके बाद किसी और नबी को नहीं आना था, यानी आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर दौर हाज़िर का वहाबी आलिम डॉक्टर नासिर गफ़्फ़ारी मुद्दई के शिया अहले बैत पर वही नाज़िल होने का अक़ीदा हकीकत में अपने अइम्मा की नबुव्वत पर अक़ीदा रखना है। ये इस चीज़ को क्या करते हैं, दलील बनाते हैं, कि इसका मतलब ये है कि इनके पास जो हैं वो फ़रिश्ते क्या होते हैं, नाज़िल होते रहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि सिलसिला नबुव्वत का ख़त्म हुआ है। सही है। अब ये जो यानी वही है, वही का सिलसिला मुनक़ता हुआ है। गैब की बातें आकर के बताना ये मुनक़ता नहीं हुआ है। वही का सिलसिला अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को मिला दिया है। सही है। अब उसके बाद और भी देखिए बाज़ अहादीस से वाज़ेह होता है कि पहला एतराज़ गुज़िश्ता ज़माने से चला आ रहा, और अहले सुन्नत ये ख़्याल करते हैं कि शिया ये अक़ीदा रखते हैं कि कुरान की बाज़ तहरीफ़ शुदा और हज़्फ़ होने वाली आयात मुसफ़ फ़ातिमा में क्या हैं, मौजूद हैं। जबकि ऐसे ही है नहीं। कई एतराज़ हो गए, 1, 2, 3, बोलिए जल्दी। पहला एतराज़ कौन-सा था? कुरान आखिरी किताब है, सही है। इसके बाद मुसफ़ फ़ातिमा का होना क्या माना रखता है, सही है। दूसरा क्या था?
वही का नुज़ूल पैगंबर की रहलत के बाद जारी रहना। और तीसरा क्या था? यानी वो आयतें जो कुरान में नहीं हैं, तहरीफ के कायल होना। यानी वो आयतें कि जो कुरान में रह गई हैं वो मुसहफ़ फातिमा में मौजूद हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था ना, ये कहते हैं 40 पारे हैं और इस तरीके से, तो ये सब एक प्रोपेगंडा किया हुआ है, ये सब एक बनाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कि जैसे ही इन्होंने एतराज़ किया और एतराज़ करने के बाद ये कहा कि जो चीज़ें कुरान में आयतें रह गई थी वो मुसहफ़ फातिमा में हैं, लेकिन अइम्मा मासूमीन इस मुसहफ़ में कुरान की किसी आयत के मौजूद होने का सख्ती से क्या करते हैं? इनकार करते हैं कि इसमें कोई ऐसी आयत नहीं है जो कुरान के अलावा हो, कि इसमें हो और कुरान में ना हो। एक और रिवायत में ये कहा गया कि ये मुसहफ़ फातिमा इस कुरान से 3 बराबर बड़ा है, जो तुम्हारे पास है खुदा कसम इसमें हत्ता कुरान की एक आयत भी नहीं है। यानी क्या मतलब? यानी अगर इसको देख लिया जाए, ये कुरान इस वक्त कितने मोटे में है, हजम में, तो इसके 3 बराबर मुसहफ़ फातिमा है। इसके अलावा शिया अइम्मा और तमाम शिया उलमा ने ये मुत्तफ़क़ा तौर पर ऐलान किया है कि तमाम शियों का अक़ीदा है ये कुरान मजीद से मुतफ़ावत है। मुतफ़ावत यानी अलग है, जुदा है, यानी इसका कुरान से कोई रब्त नहीं है, और ये कुरान के मुकाबले में कोई दूसरा कुरान शुमार नहीं होता है। और दूसरे एतराज़ का जवाब ये है कि अइम्मा मासूमीन पर नाज़िल होने वाली वही कुरान की सूरत में पैगम्बर अकरम पर नाज़िल होने वाली वही से मुख्तलिफ थी। जैसे हमने जवाब दिया था ना, मुख्तलिफ थी। बस ये अक़ीदा रखना कि अइम्मा पर वही नाज़िल होती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शिया अइम्मा की नबूवत पर एतक़ाद रखते हैं। इस मतलब की तबयीन की खातिर शिया अइम्मा के लिए मुहद्दिस और हज़रत फ़ातिमा के लिए मुहद्दिसा की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारे इमाम को मुहद्दिस कहा गया तो क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि इनसे आकर के फ़रिश्ते बातें करते थे और इनको गैब की बातें क्या करते थे? बता जाते थे। इसको रोक दीजिए ज़रा-सा। अभी यहाँ पे देखिए कि मुसफ़ फ़ातिमा में हमें और भी चीज़ें रावियों के ज़रिए कैसे पता चलेगा क्या-क्या मौजूद था। क्योंकि इसमें ख़ुलासा आपने बता दिया कि इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें पाई जाती थी, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अबू बसीर ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़बानी नक़ल किया है कि हमारे पास मुसहफ़ फ़ातिमा है और तुम क्या जानो वो क्या है? मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर ये क्या है? फ़रमाया एक सहीफ़ा है जो हजम में इस कुरान का 3 गुना है। यानी अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 239, मतलब ये हमने वो कर दिया। और उसके बाद ये, यानी हम हदीसें नक़ल कर रहे हैं ताकि जो उन्वान ये लेगा इन हदीसों को क्या कर सकता है? पेश कर सकता है। उसके बाद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया ये क्या है मुसहफ़ फ़ातिमा? तो आप कहते हैं कि जिसमें इस किताब खुदा की कोई शय नहीं, बल्कि ये एक सहीफ़ा है जिसमें वो इल्हामात इलाहिया हैं जो बाद पैगम्बर जनाब फ़ातिमा को इनायत किए गए थे। इसका हवाला बसाइरुद्दर्जात सफ़ा नंबर 159। एक रिवायत है अबू हमज़ा की, इमाम जाव सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन सबी से फ़रमाया कि वलीद, मैंने मुसहफ़ फ़ातिमा को देखा है, इसमें फ़लाँ की औलाद के लिए जूतियों की गर्द से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी पेशन गोई कि बहुत सारे लोग खिलाफत को या इस चीज़ को हड़प लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसको भी वही है बसाइर दर्जात सफ़ा नंबर 161। उसके बाद एक रिवायत हमाद बिन उस्मान से कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि सन 128 हिजरी में, देखिए पेशन गोई, अब सन 128 हिजरी में ज़िंदीक़ों का दौर होगा। ज़िंदीक़ कौन? यानी ज़िंदीक़ कहते हैं काफिर को,
یعنی وہ کہ جو بظاہر مسلمان ہوں لیکن باطن میں وہ کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے، انہیں زندیق کہا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک مفہوم ہے، بقیہ اور بھی مفہوم پائے جاتے ہیں۔ زندیقوں کا دورہ، اور یہ بات میں نے مصحف فاطمہ میں دیکھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حماد ابن عثمان کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ بے حد محزون اور مغموم تھیں، اور اس غم کو سوائے خدا کوئی نہیں جان سکتا تھا، تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو ان کی تسلی اور تسکین کے لیے بھیج دیا جو ان سے باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے اس امر کا ذکر امیر المومنین سے کیا تو آپ نے فرمایا اب جب کوئی آئے اور اس کی آواز سنائی دے تو مجھے مطلع کرنا، تو میں حضرت کو اطلاع دی اور آپ نے تمام آوازوں کو محفوظ کر لیا۔ اس طرح ایک صحیفہ تیار ہوا۔ پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کے مسائل نہیں بلکہ قیامت تک کے حالات کا ذکر ہے۔ یعنی کافی جلد 1 صفحہ نمبر 240، بصائر الدجاج صفحہ نمبر 157، اس کے بعد یعنی کافی جلد 1 صفحہ نمبر 238، باب ذکر صحیفہ و جفر و جامعہ و مصحف فاطمہ بصائر الدجاج، یعنی باب صحیفہ جامعہ، باب الکتب، باب ایتا و جامعہ مصحف الی آخر۔ یعنی اس طریقے سے یعنی ہم نے اس چیز کو اس لیے وہ کیا ہے تاکہ یہ جو 3-4 کتابوں کا ذکر ہے حوالے کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ جیسے کافی، بصائر الدجاج، صحیح ہے، یعنی ان چیزوں میں کافی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔